الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ عزیزان محترم قابل تقریر اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام ذمہ داران جماعت خصوصاً برادر مکرم جناب رانا ثناء اللہ صاحب دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، میں سب سے پہلے اس کانفرنس کے انعقاد پر اس تحصیل کے ذمہ داران اور حلقے کے ذمہ داران اور ان کی پوری ٹیم اور تمام معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور ایک آیت مبارکہ صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے مجھے دوستوں نے بتایا رمضان پر بھی بات کرنی ہے اور صحابہ پر بھی بات کرنی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ اگرچہ یہ دونوں عنوانات تفصیل طلب ہے۔ قرآن کا کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نبی کے صحابہ کا تذکرہ نہ ہو، سبحان اللہ لیکن کوشش کروں گا کہ دونوں عنوانوں کو میں ساتھ لے کر چلوں۔ دوستوں نے کہا فضائل رمضان پر بات ہونی چاہیے، فضائل صحابہ پر بات ہونی چاہیے، اور ابھی بکر میں ایک پروگرام ہوا، اس کا عنوان تھا استقبال رمضان۔ تو میں نے سوچا کہ یہ استقبال رمضان کیوں ہے، استقبال شوال کیوں ہے؟ رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، ذوالقعدہ بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے، لیکن کوئی بھی استقبال محرم کا پروگرام نہیں کرتا، استقبال شوال کا پروگرام نہیں کرتا، استقبال رمضان کا پروگرام کیوں ہے؟ حالانکہ رمضان المبارک حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے، حرمت والے مہینے تو 4 ہے۔ رب کائنات نے 4 مہینوں کو عظمت دی ہے، رفعت دی ہے، شان دی ہے، مقام دیا ہے، بلندی دی ہے، فضیلت دی ہے، مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے، بلند بنایا ہے، بالا بنایا ہے، اس وقت بنایا ہے جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سیارے نہیں تھے، نجوم نہیں تھے، کواکب نہیں تھے، بحر و بر نہیں تھے، شام و سحر نہیں تھے، دن رات نہیں تھے، ہوا نہیں تھی، فضا نہیں تھا، خلا نہیں تھا، جمادات نہیں تھے، نباتات نہیں تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آدم صفی اللہ آئے نہیں تھے، نوح نجی اللہ آئے نہیں تھے، ابراہیم خلیل آئے نہیں تھے، موسیٰ کلیم آئے نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ آئے نہیں تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تورات آئی نہیں، انجیل آئی نہیں، زبور آئی نہیں، کوئی نبی آیا نہیں، رسول آیا نہیں، پیغمبر آیا نہیں،
جبریل قرآن لے کر فرش زمین پہ آیا نہیں، ابھی آسمان بنا نہیں، آسمان و زمین کے بنانے سے قبل رب کائنات نے اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا آسمان بنا نہیں ہے، اعلان ہو رہا ہے زمین بنی نہیں ہے، اعلان ہو رہا ہے ستارے چمکے نہیں ہے، اعلان ہو رہا ہے سورج کی روشنی نہیں ہے، اعلان ہو رہا ہے رب اعلان کرتے ہیں میں آسمان و زمین بناؤں گا، پھر اس میں دن بناؤں گا، راتیں بناؤں گا، پھر اس میں ہفتے بناؤں گا، مہینے بناؤں گا، میں سال بناؤں گا، سال میں 12 مہینے رکھوں گا، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں حرمت والا مہینہ بناؤں گا۔ آسمان و زمین کے بنانے سے قبل 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں ہے، رمضان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن دنیا حیران ہے جو عظمت رمضان کے پاس ہے شوال کے پاس نہیں، جو عظمت رمضان کے پاس ہے محرم کے پاس نہیں، جو عظمت رمضان کے پاس ہے ذی الحج کے پاس نہیں، جو عظمت رمضان کے پاس ہے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے پاس نہیں ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ بھی نہیں، لیکن عظمت اتنی ہے رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے روزانہ افطار کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان، شہری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان، رمضان شروع ہو جاتا ہے، شروع ہونے کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا رمضان کو عظمت کیوں ملی؟ یہ بھی تو ایک مہینہ تھا۔ میں نے کہا عظمت اس لیے ملی رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو محرم کے پاس نہیں، صبر کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں ہے، رمضان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن میں مثال تھا رمضان کو بھی مہینوں کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، سبحان اللہ، سبحان نسبت کی اللہ، وجہ سے عظمت مل گئی، نسبت کی وجہ سے عظمت مل گئی، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے۔ میں نے 2 کپڑے خریدے تھے، ایک کپڑے کو اٹھا کر رومال بنایا، دوسرے کپڑے کو اٹھا کر قرآن کا جزدان بنا لیا۔ سبحان اللہ، چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری کھول کر قرآن اٹھایا، قرآن کا جزدان اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو جھوما۔ میں نے روکا، میں نے کہا بابا یہ رومال لے لے، اس کو سینے سے لگا، آنکھوں سے لگا۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی میں نے خریدا، یہ بھی میں نے خریدا، ایک ہی دکان سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی بکن میں، ایک ہی آدمی سے میں نے دونوں کپڑے خریدے، اس کو رومال بنایا، اس کو قرآن کا جزدان بنایا۔ کہنے لگا مانگتا ہوں کپڑے دونوں کپڑے ہیں، جو تیرا رومال ہے یہ بھی کپڑا ہے، قرآن کا جو جزدان ہے یہ بھی کپڑا ہے، میں یہ بھی مانگتا ہوں تم نے دونوں خریدے، میں یہ بھی مانگتا ہوں ایک ہی قیمت پر خریدے، لیکن میں نے کہا جب مانگتا ہے یہ بھی کپڑا وہ بھی کپڑا، اس کو سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ کہ لگا مولانا کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، اس کپڑے کے پاس جو نسبت ہے وہ رومال کے پاس نہیں۔ میں نے کہا نسبت کیا ہے؟ کہا یہ قرآن کا جزدان بن گیا، نسبت قرآن کی وجہ سے کپڑوں کا سردار بن گیا۔ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، بے شک، بے شک، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ اتنا پاگل ہے وہ جو کہتا ہے صحابہ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں،
وہ کتنا پاگل ہے، کہتا ہے صحابہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن تو بھی پڑھتا ہے، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ تو نے قرآن قاری سے پڑھا، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا۔ سبحان اللہ کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، سارے مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے۔ تو پھر مانو نا، تم نے نمازیں مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا نسبت سے عظمت ملتی ہے نا، تم نے نگاہیں اٹھائی، میرا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا سبحان نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے نسبت کی عظمت دیکھی، کہنے لگا ہمیں بھی بتاؤ۔ میں نے کہا ایک پانی مکے میں، ایک پانی سرگودے میں، یہ بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی ہے، واہ سبحان اللہ یہ بھی پانی ہے، زمزم بھی میں نے کہا زمزم بھی پانی، دریا کا پانی بھی پانی، کنویں کا پانی بھی پانی، چشمے کا پانی بھی پانی، آبشار کا پانی بھی پانی، کنویں کا پانی بھی پانی، سمندر کا پانی بھی پانی، کراچی کا پانی بھی پانی، سندھ کا پانی بھی پانی، زمزم بھی پانی، لیکن پانی پانی میں فرق ہے۔ آب زمزم کا ایک قطرہ لا، سارا دریا مل کر آب زمزم کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، عظمت میں فرق ہے۔ لیا آب زمزم لیا، ایک گلاس میں رکھے، دوسرے گلاس میں دریا کا پانی رکھ، کنویں کا پانی رکھ، چشمے کا پانی رکھ، آبشار کا پانی رکھ، چترال کا پانی رکھ، گلگت کا پانی رکھ، پنجاب کا پانی رکھ۔ ایک دو چار مہینے کے بعد دیکھ لینا چشمے کا پانی بدل جائے گا، ہر کنویں کا پانی بدل جائے گا، دریا کا پانی بدل جائے گا، لیکن آب زمزم نہیں بدلتا۔ آب زمزم نہیں بدلتا۔ دیکھ لینا، تجربہ کر لینا، آب زمزم کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے پوچھا مولانا دریا کا پانی بدل گیا، سمندر کا پانی بدل گیا، چشمے کا پانی بدل گیا، آب زمزم کیوں نہیں بدل؟ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، پھر یہ بدلا وہ کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا آب زمزم کے پاس ایک نسبت ہے جو دریا کے پانی کے پاس نہیں، چشمے کے پانی کے پاس نہیں، آبشار کے پانی کے پاس نہیں۔ کہنے لگا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا نسبت یہ ہے آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے۔ ماشاءاللہ آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی، سبحان اللہ، سینہ نہیں لگا، اللہ ہاتھ نہیں لگے، اللہ اکبر، مجلس نہیں لگی، بلکہ عام نبی کی ایڑی لگ گئی۔ ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدیق اکبر کو نبی کا سینہ لگا، عمر کو نبی کا سینہ لگا، عثمان کو نبی کا سینہ لگا، علی کو نبی کا سینہ لگا۔ الٹا لٹک جا بے ایمان مدے کی نسل، الٹا لٹک جا معاویہ کو نبی کا سینہ لگا۔ ایڑی لگے، پانی نہیں بدلتا، امام الانبیاء سرور کون ساقی کوثر تاجدار مدینہ فاخر دو عالم آمنہ کی دنیا محبوب کبریا احمد مجتبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن ابو سعید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبید بن غالب
صحابہ بدل گئے. اللہ اکبر. پانی نہیں بدلتا, نبی کے یار بدل گئے. میں نہیں. کہنے لگا مولانا مانتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یوں دیکھا ہے 1400 سال کے بعد جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں, نبی کا جمال دیکھا نہیں, نبی کا کمال دیکھا نہیں, زلفوں کی زیارت نہیں کی, وہ ہتھکڑی پہن گئے بدلے نہیں, بیڑی پہن گئے بدلے نہیں, تشدد برداشت کر لیا بدلے نہیں, الٹا لٹک گئے بدلے نہیں. زور سے میں نے کہا 1400 سال کے بعد جنہوں نے دیکھنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا, سپاہ صحابہ کی بات کر رہا. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو غلامان صحابہ کی بات کر رہا ہوں. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں صحابہ کے سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. واہ بلال تیرے کیا کہنے, خباب تیرے کیا کہنے, خبیب تیرے کیا کہنے, صدیق تیرے کیا کہنے, فاروق تیرے کیا کہنے. ارے جنہوں نے دیکھا ان کی بات نہیں کر رہا, جنہوں نے نبی کو دیکھا بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, میدانوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, مکہ میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, مدینے میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے, انگاروں پر لیٹے پیچھے نہیں ہٹے, گلیوں میں کسیدہ گیا اور پیچھے نہیں ہٹے, تخیدار پہ چڑھ گئے بدلے نہیں. میں صحابہ کی بات کی, ماشاءاللہ. 1400 سال کے بعد آنے والے غلامان صحابہ کی بات کر رہا. سبحان اللہ. ہتھکڑی آئی یہ نہیں بدلے, بیڑی آئی یہ نہیں بدلے, تشدد ہوا یہ نہیں بدلے, 4 شیڈول کے نام پر ان کو پابند کرنے کی کوشش کی گئی ہے, نہیں بدلے. روزانہ پولیس دروازے پہ یہ نہیں بدلے. زور سے روزانہ گرفتاریاں یہ نہیں بدلے. کہا یہ کلدم ہے, پھر بھی یہ نہیں بدلے. میں نے کہا تم تو کلدم ہو, کہنے لگے اس لیے کلدم ہے, ہم میں دم ہے. سبحان اللہ. دم ہے. پھر بھی یہ نہیں بدلے, جیلوں کو بھرا گیا یہ پھر بھی نہیں بدلے. ہتھکڑی آئی نہیں بدلے, بیڑی آئی نہیں بدلے, تشدد ہوا نہیں بدلے, لاپتہ گیا نہیں بدلے, آنکھوں پر روبٹی آئی یہ نہیں بدلے. سبحان اللہ. تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے. اللہ. 1400 سال کے بعد غلامان صحابہ نہیں بدلے. رانا ثناء اللہ کیا بدلے, ہمارے تو بچے بھی نہیں بدلے. ہمارے بڑے تو کیا ڈرے, ہمارے تو بچے بھی اگر یہ بدل چکے ہوتے تو یہ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوتے. سبحان اللہ. تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے, ارے ہمارے بڑے تو بڑے, ہمارے تو معصوم بچے بھی نہیں بدلے. سبحان اللہ. بکواس کرتا ہے کہ صحابہ بدل گئے. کہنے لگا ہاں بدل گئے. میں نے کہا چلو بات آگے چلاؤ, کتنے رہ گئے تھے؟ کہنے لگا صرف 3 رہ گئے. کتنے؟ 3. صرف 3 رہ گئے تھے. میں نے کہا دیکھ سوچ کر بول. کہنے لگا پکی بات ہے صرف 3 رہ گئے تھے. میں نے کہا 3 رہ گئے تھے, یہ روم تیرے باپ نے فتح کیا. سبحان اللہ. وہ تو 3 اور ایران تیری ماں کو جیس میں ملا تھا. یہ افغانستان تیری ماں کی ٹانگ اٹھانے کی وجہ سے ملے تھے. ہنسنے کی بات نہیں. مسجد میں بیٹھے, جس مذہب میں 1 مرتبہ زنا کرنے سے
حسین کا حسن کا درجہ مل جائے، استغفر اللہ دوسری مرتبہ کرنے سے حسین کا درجہ لا مل حول جائے، ولا قوة تیسری مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ علی کا درجہ مل جائے، ان کی ماؤں کی ٹانگیں روزانہ بھی اٹھے تو کم ہے، ثواب کا کام جو ہے، بے شک گناہ تو ہمارے یہاں ہے نا، حیا تو یہاں ہے نا، جہاں عثمان غنی نہ ہو اس مذہب میں حیا نہیں ہوتی، بے شک جس مذہب میں فاروق اعظم نہ ہو وہاں شجاعت نہیں ہوتی، اور جس مذہب میں ابو بکر صدیق نہ ہو وہاں تقیہ تو ہوتا ہے، صداقت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ صداقت یہاں ہے، یہ عدالت یہاں ہے، یہ شرافت یہاں ہے، یہ حیا یہاں ہے، یہ قرآن یہاں ہے، بے شک وہاں قرآن بھی نہیں، رانا صاحب قرآن یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا ان کو قرآن یاد ہوتا کیوں نہیں؟ ناراض تو نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء میں کن کی بات کر رہا ہوں، سمجھ بے رہے شک بے ہو؟ شک نام لینے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں بولو ہاں، کسی نے کہا مولانا آج کل نام نہیں لیتا، ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے مسجد میں بیٹھ کر لے لوں، میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا ڈرا نہیں، کیوں لگا پھر بھی پہلے تو لیتے تھے اب کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا جب ضرورت تھی تو حق نواز دے کر نام لیا ہے، ایثار دے کر نام لیا ہے، فاروقی دے کر نام لیا ہے، آصف دے کر نام لیا ہے، حیدری دے کر نام لیا ہے، شعیب دے کر نام لیا ہے، ندیم دے کر نام لیا ہے، الیاس دے کر نام لیا ہے، مسعود دے کر نام لیا ہے، سعود دے کر نام لیا ہے، شفیق دے کر نام لیا ہے، فیاض دے کر نام لیا ہے، خالد دے کر نام لیا ہے، کامران دے کر نام لیا ہے، ذیشان دے کر نام لیا ہے، دلشاد دے کر نام لیا ہے، دلفراز دے کر نام لیا ہے، نعمان دے کر نام لیا ہے، علی دے کر نام لیا ہے، خالد دے کر نام لیا ہے، کامران دے کر نام لیا ہے، عبد الجبار دے کر نام لیا ہے، عبد الوکیل دے کر نام لیا ہے۔ جب ضرورت تھی تو ہم نے 10,000 جنازے اٹھا کر نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا مولانا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا خون شہداء نے سب کو سمجھا دیا، خون شہداء نے سب کو سمجھا دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا انقلاب آ گیا، میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے دیوبندی بھی کہہ رہا ہے صحابہ صحابہ، بریلوی بھی کہہ رہا ہے صحابہ صحابہ، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے صحابہ صحابہ۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے سوا کوئی بھی نہیں۔ کہنے لگا مولانا میں نے خود سنا ہے، دیوبندی بھی بول رہا ہے، بریلوی بھی بول رہا ہے، اہل حدیث بھی بول رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں بول رہے۔ مولانا میں نے سنے یہ بولتے ہیں صحابہ صحابہ، میں نے کہا یہ بولتے نہیں، خون حق نواز بلوا رہا ہے، خون ایثار بلوا رہا ہے، خون فاروقی بلوا رہا ہے۔ یہ بولنے والے ہوتے 36 سال پہلے بولتے، 36 سال کے بعد بول اس لیے رہے ہیں، خون حق نواز بلوا ہی نہیں دیا، سمجھا بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 36 سال کے بعد سب نے تسلیم کر لیا، حق نواز بھی سچا تھا، حق نواز کا مشن بھی سچا تھا۔ کہنے لگا مولانا صرف 3 رہ گئے تھے، میں نے کہا اگر 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتا تو صحیح، روم فتح کس نے کیا، ایران فتح کس نے کیا، عراق فتح کس نے کیا، افغانستان فتح کس نے کیا، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں قرآن کو جس نے پہنچایا، نبی کا فرمان جس نے پہنچایا وہ بدلے نہیں، صحابہ نے قرآن لے کر دنیا کو بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، بدل دیا، دنیا کو بدل دیا۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، صحابہ نے ہواؤں کو بدل دیا، سبحان اللہ دریاؤں کو بدل دیا، سبحان اللہ اور جنگل کے درندے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درندوں سے بھی دور ہے، یہ نہیں بدلتے، شیر بدل
غیرتی جان ان کو صحابہ سے حیا آئی، انہوں نے کہا نا جنگل خالی کرو، رات گزارنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. وہ بچوں کو منہ میں اٹھا کر چل پڑے. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں چل پڑے ہو؟ کہنے لگا درندے ہیں، درندے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں. کہا درندے تو ہیں لیکن صحابہ کے دشمن ہیں. سام جا رہا تھا، سام. میں نے کہا تو سانپ ہے. کہنے لگا سانپ ہوں، ان میں سے نہیں. سبحان اللہ. چیتا جا رہا تھا. میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے صحابہ نے اعلان کیا. میں نے کہا جنگل تو تمہارا ہے. کہتا ہے صحابہ نے اعلان کیا. میں نے کہا تو کیسے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں چیتا ہوں، درندہ ہوں، ان میں سے نہیں. ان میں سے نہیں. جی ہاں، صحابہ نے درندوں کو بدلا. خدا کی قسم صحابہ نے حقوں کو بدلا. عمر کہتے ہیں یا ساریت الجبل. سبحان اللہ. تاجروں نے پوچھا کس کے ذریعے پیغام دے رہے تھے؟ یہاں کوئی قاصد تو نہیں تھا. کہنے لگا ہوا کو میں نے بھیجا. بعد میں پوچھا گیا ساریہ، ہوا نے پیغام پہنچا دیا تھا. سبحان لگا ایسا پہنچایا تھا، کوئی انسان بھی ایسا پیغام نہیں پہنچایا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے بدلا ہے تو دریاؤں کو بھی بدل دیا. تیری بات تیرا بیٹا نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، لیکن عمر کے پاس لوگ آئے. کہنے لگا عمر دریائے نیل خشک ہو گیا. کہنے لگا کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ کہا دریائے نیل کے نام خط لکھوں گا. سبحان اللہ. پوچھا کہ وہ خط لے جایا گیا، دریائے نیل میں ڈالا گیا. دریائے نیل نے عمر کا خط پڑھا اور دریائے نیل چل پڑا. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ بدلے، زمانے کو بدل دیا. وہ کہہ رہا ہے، وہ حاجی صاحب نے وہ کہنے لگا کہ میں تو عمر کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو ادھر آپ؟ کہنے لگا میں عمر کو نہیں مانتا. میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے مانتا؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا عمر کو ہر کوئی مان بھی نہیں سکتا. عمر کو ماننے کے لیے باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. میں نے کہا تو مان ہی نہیں سکتا. یہ مان سکتے ہیں، ہماری مائیں نیک ہیں، ہمارے باپ ہے. تمہارے ہاں تو متا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں باپ کا تجھے بے ایمان. تو کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا ہم در والوں کو نہیں مانتا. ہم در والوں کو. میں نے کہا عمر کو نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مانتا. ابو بکر کو نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مانتا. عثمان کو نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مانتا. معاویہ کو نہیں مانتا. نہیں مانتا. کہنے لگا میں نے کہا ابو سفیان کو نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا ہم در والوں کو نہیں مانتے، گھر والوں کو مانتے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ جی جی. ہم تو گھر والوں کو مانتے. میں نے کہا اچھا تو گھر والوں کو مانتا ہے. میں نے کہا تیرا جو سسر ہے یہ گھر والا ہے یا در والا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگا وہ تو میں نے کہا بڑوا کہیں کا تیرا سسر گھر والا ہے، نبی کا سسر در والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارا سالہ گھر والا ہے یا در والا ہے؟ نہیں، میرا سالہ تو گھر والا ہے، پردہ نہیں ہے اس سے. میں نے کہا بے ایمان، تیرا سالہ گھر والا ہے، نبی کا سالہ معاویہ گھر والا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اچھا علی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ تو گھر والا ہے. اچھا لگا ہاں. میں نے کہا گھر والا کیوں؟ کہنے لگا داماد ہے. میں نے کہا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ تو گھر والا ہے، جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں وہ در والا کیوں نہیں؟ جی ہاں، سسر گھر والا ہوتا ہے.
در والا نہیں ہوتا. اگر تو سسر کو در والا سمجھتا ہے کل تیرا سسر ملنے آ جائے دروازے میں بٹھاؤ بولو تو در والا ہے اندر نہیں سالہ کو دروازے پہ بٹھاؤ جی ہاں داماد کو دروازے پہ بٹھاؤ تیرا سالہ تیرا سسر تیرا داماد اگر گھر والا ہے تو ابو بکر بھی سسر رسول ہے حضرت عمر بھی سسر رسول ہے حضرت علی المرتضی بھی داماد رسول ہے حضرت عثمان غنی بھی داماد رسول ہے حضرت معاویہ سالہ رسول ہے. سبحان اللہ. سبحان ابھی اللہ. تک تو تجھے گھر والے اور در والے کا پتہ نہیں تجھے کیا پتہ چلے گا. سبحان اس اللہ. لیے تو قرآن تیرے سینے میں آتا بھی تو نہیں. مجھ سے کسی نے کہا مولانا ان کے سینے میں قرآن جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ سرگودا کے دیہات میں جو ہماری مائیاں رہتی وہ ان کے علاموں سے اچھا قرآن پڑھ لیتی. ان کے علامہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ہے ذرا کبھی سن لینا قرآن وہ آیتیں مشکل سے اگر یاد کر لیں تو ان کی زبان پہ قرآنی آیت چڑھتی نہیں. مجھ سے کسی نے کہا مولانا ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دریا بہہ رہا ہو. ان کو قرآن یاد کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا میرے بچے کے سینے میں صرف قرآن نہیں ہے. کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا میرے بچے کے سینے میں جامع القرآن کی محبت ہے, ناشر قرآن کی محبت ہے, کاتب قرآن کی محبت ہے, جامع القرآن صدیق اکبر ہے, ناشر قرآن عثمان غنی ہے, کاتب قرآن امیر معاویہ ہے. ان کے سینے میں قرآن جاتا اس لیے نہیں, جامع القرآن ان کے سینے میں نہیں, اور کاتب قرآن کی محبت ان کے سینے میں نہیں, ناشر قرآن کی محبت ان کے سینے میں نہیں. قرآن بھی کہتا ہے جاؤ میں تمہارے سینے میں آتا نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہنے لگا مولانا وہ بدل گئے. بات ذہن میں ہے جی جی. بدل گئے تھے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا ہاں بدل گئے تھے. میں نے کہا تو اللہ سے بڑھ کر جانتا ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, دلوں کا راز جانتا ہے. بے شک. کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جو دلوں کا راز بھی جانے, ماضی کو بھی جانے, حال کو بھی جانے, مستقبل کو بھی جانے, آج کو بھی جانے, کل کو بھی جانے, پرسوں کو بھی جانے. اگر صحابہ بدلنے والے ہوتے رب اعلان نہ کرتا. مفلحون صحابہ ہے, فائزون صحابہ ہے, صدیقون صحابہ ہے, صادقون صحابہ ہے, تائبون صحابہ ہے, عابدون صحابہ ہے, حامدون صحابہ ہے, سائحون صحابہ ہے, ساجدون صحابہ ہے, العاملون بالمعروف صحابہ ہے, والناہون عن المنکر صحابہ ہے, والذین معه صحابہ ہے, اشداء علی الکفار صحابہ ہے, رحماء بینہم صحابہ ہے, تراہم رکعا سجدا صحابہ ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہے, ذالک مثلهم فی التوراۃ صحابہ ہے, ومثلهم فی الانجیل صحابہ ہے. صحابہ بدلنے والے ہوتے تو رب کائنات اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ نہ فرماتا, وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ نہ فرماتا. سبحان اللہ. بدلنے والے ہوتے. ماشاء اللہ. رب یہ اعلان نہیں نہ فرماتے کہ صحابہ کامیاب ہیں, صحابہ کامران ہیں, صحابہ پکے مومن ہیں. صحابہ کے دل میں رب فرماتے ہیں میں نے ایمان لکھ دیا. سبحان اللہ. مولوی نے نہیں, پیر نے نہیں, کس نے لکھا؟ اللہ نے. کس نے لکھا؟ اللہ نے. صحابہ بدلنے والے ہوتے رب اعلان نہ کرتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں صحابہ سے راضی, صحابہ خود سے راضی. صحابہ بدلنے والے ہوتے رب اعلان نہ کرتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. سبحان اللہ. جنت تمہارے لیے نہیں صحابہ کے لیے.
مجھ سے کسی نے کہا مولانا یہ جنت صحابہ کے لیے، میں نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، قرآن جب یہ آیت اتر رہی تھی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت بنائی ان کے لیے، تو سامنے مولوی تھے، نہیں صحابہ سے صحابہ صحابہ خطب تھے، ابدال تھے، صحابہ سے ولی تھے، صحابہ تھے، پیر تھے، صحابہ، عالم تھے، صحابہ، فاضل تھے، صحابہ، مؤلفین تھے، مصنفین تھے، محققین تھے، مدققین تھے۔ میں نے کہا پھر کون تھے؟ کہنے لگا صحابہ تھے۔ صحابہ، اس لیے رب نے فرمایا میں نے جنت ابو بکر کی، سبحان اللہ، عمر کے لیے بنائی، عثمان کے لیے بنائی، علی کے لیے بنائی۔ کسی نے کہا کہ مولانا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے دیکھو نا ہم 10 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہ لگا جنت میں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا تیری مرضی ہے، صحابہ جنت تو صحابہ کی، نمازی نماز پڑھتا ہے جنت مل جائے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے جنت مل جائے، حاجی حاجی کرتا ہے جنت مل جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے جنت مل جائے، ذاکر ذکر کرتا ہے جنت مل جائے، مبلغ تبلیغ کرتا ہے جنت مل جائے، لیکن رب فرماتے ہیں جنت بنی ہے مولانا ہماری نمازوں کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کہ تم ایسے کر، جنت میں جانا ہے تو سپاہ صحابہ سبحان اللہ، کیا بن جا؟ سپاہ صحابہ۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس دور میں جنتیوں کا نام صحابہ ہے، اس دور میں جنتیوں کا نام سپاہی صاحب ہے، واہ واہ سبحان کہنے اللہ، لگا مولانا جنت کو بہت محدود کر لیا تم۔ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے اس دور میں صحابہ، اس دور میں چھوٹی سی جماعت، سپاہ ساتھ ہوا۔ دیوبندیوں کا کیا بنے گا، بریلویوں کا کیا بنے گا، حدیثوں کا کیا بنے گا؟ یوں ہی تمہاری باتیں ہوتی ہے نا مولوی صاحب، دیکھو نا اتنا تشدد تم نے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے محدود نہیں کیا، محدود تم نے کیا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بریلوی نے کہا دیوبندی جہنمی ہے، گستاخ رسول ہے، دیوبندی نے کہا بریلوی مشرک ہے، یہ جہنمی ہے، اور بریلوی نے کہا یہ اہل حدیث گمراہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ مشرک ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ گستاخ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ گمراہ ہے۔ میں نے کہا جہنم میں تم ڈال رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں، پھر بھی تو نے محدود تو کر لیا، صحابہ جنتی، اس دور میں سپاہی صحابہ جنتی۔ میں نے کہا کہ تو نے بات کو سمجھا نہیں، تو نے سمجھا ہے سپاہی صحابہ جماعت کا نام ہے، تاریخ کا نام ہے، جمعیت کا نام ہے، تنظیم کا نام ہے، یہ کسی تنظیم کا نام نہیں، جماعت کا نام نہیں، جمعیت کا نام نہیں۔ کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے مل رہا ہے وہ سپاہی صحابہ ہے۔ جس کا سورج چاند رہے گا، جنگ بھی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، جنگ بھی تمہارا نام رہے گا۔ جس کا کلمہ صحابہ سے ملے، وہ سپاہی صاحب زور سے سپاہ صحابہ، اذان صحابہ سے ملے، سپاہ صحابہ، روزہ صحابہ سے ملے، سپاہ صحابہ، حج کا طریقہ صحابہ سے ملے، سپاہ صحابہ، عقیدہ صحابہ سے ملے، نظریہ صحابہ سے ملے، کلمہ صحابہ سے ملے، قرآن صحابہ سے ملے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا کلمہ کس سے ملتا ہے؟ بریلویوں کا کس سے ملتا ہے؟ اہل حدیثوں کا کس سے ملتا ہے؟ ارے ہم نے تو سب کو جنتی بنا دیا، سبحان اللہ، محدود تھوڑا ہی کیا۔ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے، ایک طبقہ اور بھی ہے۔ میں نے کہا وہ تو پکا ہے، وہ تو پکا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ اس کو میں نے نکالا نہیں، وہ پہلے سے نکلا، وہ تو داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں داخل ہے، کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے۔ نہیں، کہنے لگا نہیں، نماز ملتی ہے۔ میں نے کہا بے ایمان کی شکل ملتی ہے۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جب کچھ بھی ان کے ساتھ ملتا نہیں، یہ تو پھر یہ تو کیا ہے؟ یہ تو کنفرم، ہاں یہ تو پکا ہے۔
باقی جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے، نماز صحابہ سے، روزہ صحابہ سے، میں نہیں کہہ رہا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. مہاجر صحابہ جنتی، انصار صحابہ جنتی، صحابہ کے تابعدار جنتی. صحابہ کے تابعدار ہی صحابہ کے سپاہی ہوتے ہیں. جس کا کلمہ نماز ان سے ملے وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہے تب بھی ہے، نہ کہے تب بھی ہے. اور یہ سی ٹی ڈی کی وجہ سے نہ کہے تب بھی ہے. تب بھی ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے نا کہ کلمہ صحابہ والا اور صحابہ کا سپاہی نہیں، نماز صحابہ والی اور صحابہ کا سپاہی نہیں، روزہ صحابہ والا صحابہ کا سپاہی نہیں. جی ہاں، اس دور میں جنتی صحابہ، اس دور میں جنتی علماء صحابہ. مولانا آپ نے کہا تھا جنت ان کے لیے بنی، میں اپنے لیے گھر بناؤں، میں مولوی صاحب کو کیوں داخل ہونے دوں؟ اور آپ گھر بنائیں، مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے تو نہیں دیں گے. جنت صحابہ کے لیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ابوبکر صدیق ہمیں کیوں داخل ہونے دیں گے؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، تمہیں دیں گے ان کو نہیں دیں گے. کہنے لگا ہمیں کیوں دیں گے؟ میں نے کہا تمہیں تو اسی لیے دیں گے. ایک جگہ محل بن رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت کے لیے. میں نے کہا اچھا یہ اسی کا ہوگا؟ کہنے لگا اسی کا ہوگا. تو کچھ عرصے کے بعد محل بنا، میں وہاں سے گزرا، میں دروازہ کھول کر میں نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح محل کس کا؟ کہنے لگا بادشاہ کا. میں نے اندر قدم رکھا، میں نے دیکھا اس محل کے اندر خدمتگار بھی موجود تھے، تابعدار بھی موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے، سبحان اللہ. کھانے والے بھی موجود تھے، مالی بھی موجود تھے، صفائی کرنے والے بھی موجود تھے. میں نے کہا یہ محل تو بادشاہ کے لیے تھا، اتنے سارے لوگ محل میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا محل تو بادشاہ کا ہے، یہ محل میں بادشاہ کی تابعداری کی وجہ سے رہتے ہیں. میں نے کہا جنت صحابہ کے لیے ہے، لیکن بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر انسان جنت میں جائے گا صحابہ کی تابعداری میں جائے گا. صحابہ کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ، تابعداری کریں گے انشاءاللہ، کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ لکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ، گلیوں میں صحابہ کا تذکرہ ہوگا، چوک میں صحابہ کا تذکرہ ہوگا، مسجد میں صحابہ کا تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہمیں صحابہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا